بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اسلام اور انسان سیریز کے ایک اور پروگرام جس کا موضوع ہے اسلام اور جدید معیشت، آپ کا میزبان ریاض خان. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کا معاشی نظام بھی یقیناً بہت مضبوط ہے. آج اسی ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کریں گے معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آج ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں. جدید معیشت کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ارد گرد ہمارے تقاضے ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے، لیکن اس جدید معاشی تقاضوں کو ایک عام انسان تک کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے اور ایک عام انسان کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس ٹاپک پر کہیں گے. آپ سب سے پہلے شروع کیجیے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. صدق اللہ العظیم. بنیادی طور پر ایک شہری تک اس کی بنیادی ضرورتوں کو پہنچانا، جس میں اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے لیے رہائش، علاج، معالجہ، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں. یہ اس ایک مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مملکت اس ذمہ داری کو تنہا نہیں پورا کر سکتی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور صحابہ کرام کے دور مبارک کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں مملکت اور ریاست نے منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، اور اس مملکت میں رہنے والے جو صاحب دولت لوگ تھے، صاحب تجارت تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے، صاحب نصاب تھے، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان لوگوں نے اس مملکت کے معاشی نظام کو مکمل کرنے کے لیے اپنی ہمت سے بھی زیادہ مالی قربانی دی. پاکستان کے معاشی حالات کو کہ یہاں ہر انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو حاصل کر سکے اور یہاں ہر انسان اپنے بچے کو تعلیم دے سکے، اپنے بچے کا علاج معالجہ کرا سکے، ایک اچھے مناسب سے گھر میں رہ سکے اور ایک اچھا پالوشن سے پاک اور صاف ہم ملک پاکستان بنا سکیں، اس کے لیے جہاں ذمہ داری مملکت پر ہے وہاں یہ ذمہ داری اس مملکت میں رہنے والے صاحب ثروت لوگوں پر بھی ہے. اور قرآن نے اللہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف اس لیے پلٹو، اللہ کی عبادت اس لیے کرو، اللہ کی طرف اس لیے رجوع کرو کہ وہ رب کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ پس چاہیے کہ تم وہ لوگ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جو اس گھر کا رب ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ خوف سے امن دیتا ہے، یعنی اللہ امن دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ رب العالمین نے رزق کو پیدا کرنے کے تمام ذرائع پیدا کر دیے، زمین کے اندر صلاحیت رکھ دی، زمین پر رہائش کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما دی. تو اس رب العالمین نے جو انسان کی معیشت کی ضرورتیں تھیں وہ رب العالمین نے پیدا کر دی، اور پیدا کرنے کے بعد اس پر جو تصرف، اس پر اقتدار، اس پر اختیار وہ انسان کو عطا کر دیا. تو اب یہ جو چیزیں انسان کی ضروریات کی ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں، تجارت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں، اب یہ ہم نے پورا کرنا ہے کس طرح کہ ایک اسلامی مملکت میں، ایک مسلمانوں کے ملک میں ان کے رب کی طرف سے یہ صدا ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں. تو اگر کلمہ پڑھنے والے ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کا نام لینے والے ہوں، اور پھر اس مملکت میں، اس خطے میں اگر کوئی رات کو بھوکا سو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس پکار پر کان نہیں دھرے، کیونکہ اللہ نے تو آ کر نہیں کھلانا، کھلانے کی ذمہ داری بھوکے کو تو ہمارے اوپر ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں میں اگر کوئی رات کو ایک بھوکا بھی سو گیا تو تم سب کے سب اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. گویا معیشت، ضروریات زندگی
ایک عام انسان تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی مملکت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر شخص کو، ہر انسان کو مالی طور پر ایثار و قربانی کرنی چاہیے. اور اگر حکومت اور مملکت کے اراکین اگر معیشت کے بحران سے نکالنے کے لیے اور ایک عام انسان تک اس کی ضروریات کو پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے تو وہ اللہ کے نزدیک ایک قابل گرفت عمل ہے. اور اگر وہ کرتے ہیں منصوبہ بندی اور اس مملکت میں رہنے والے لوگ، دھرتی پر رہنے والے صاحب ثروت لوگ اگر ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے اپنی مالی قربانی اور مالی ایثار کے جذبے کا اظہار نہیں کرتے تو پھر یہ طبقہ اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے. اگر ہم اپنے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتے ہیں تو اسلام اور قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم بہتر منصوبہ بندی کر کے اس طرح چلیں اور اس طرح ضروریات زندگی کا لوگوں کا خیال کریں کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کا کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے، اور خاص طور پر یہ جو آپ نے 40 گھروں والا ذکر کیا ہے، یہ باتیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں لیکن ان کو ذرا ایک دفعہ ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ مختصر بات کریں تو اسلام کے معاشی سسٹم کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، کہ کون سی وہ چیز ہے جس کو اگر پکڑ لیا جائے تو ہمارا جو سسٹم ہے، معاشی سسٹم خاص طور پہ جدید دور کے حوالے سے، وہ کس طرح سے اسٹیبل ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو رب نے ہمیں نہ دی ہو. یہاں معاشی طور پر عدم استحکام کی وجہ ہماری خیانت ہے کہ ہم لوگ خائن ہیں، ہم لوگ مال اور دولت اس پر امین نہیں ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو وسائل رزق ہیں، جو ذرائع رزق ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی جو رزق ہے، جو معیشت ہے، اس کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے. معاشی استحکام اسلام کے حوالے سے اس وقت آ سکتا ہے جب ذرائع رزق، زمین اور تجارت، صنعت، یہ دیانتدار خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ اپنی جان سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں، اور حکومت ان ذرائع سے حاصل ہونے والا جو آمدن ہے، جو رزق ہے، اس کو عادلانہ طور پر تقسیم کریں. اگر